یہ وہ سرزمین تھی جہاں دریا چاندی کی طرح چمکتے تھے اور قدیم جنگلات میں جادو کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا اور فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی موجود رہتی تھی۔ اسی سرزمین کے دل میں زمردنی سلطنت واقع تھی۔ اس سلطنت میں شہزادی صوفیہ رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں صبح کی پہلی روشنی کی طرح روشن تھیں اور اس کے بال رات کی تاریکی جیسے گہرے اور سیاہ تھے۔ لیکن محل کی آسائشوں اور آرام دہ زندگی کی وجہ سے ابھی اس کے دل میں صبر اور عاجزی پوری طرح پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ نیک دل ضرور تھی، مگر زندگی کے اصل سبق سیکھنا ابھی باقی تھا۔ شہزادی کے پاس بہت سے قیمتی خزانے تھے، مگر ان سب میں سب سے انمول ایک خاص سنہری انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی عام نہیں تھی، بلکہ رازوں اور نشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ انگوٹھی شہزادی کی قسمت کو خود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اس کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ شہزادی صوفیہ اس انگوٹھی کو ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ یہ اس کی خوشی، حفاظت اور اعتماد کی علامت تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ انگوٹھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ ایک دن وہ اکیلی گھنے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل خاموش تھا، درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں اور پرندوں کی آوازیں دور کہیں سنائی دے رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے اور گہرے کنویں کے قریب پہنچ گئی۔ اچانک سورج کی روشنی اس کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ چمک اٹھی۔ شہزادی نے رک کر اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے سورج کی روشنی تم میں قید ہو گئی ہو۔ اسی لمحے اچانک اس کی انگلی پھسلی، انگوٹھی ایک پتھر سے ٹکرائی اور گھومتی ہوئی کنویں کی گہرائی میں جا گری۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے شہزادی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور زور سے چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل خوف اور افسوس سے کانپنے لگا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا پہلا امتحان تھا، ایک ایسا لمحہ جو اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی صوفیہ بے اختیار چلائی۔ میری انگوٹھی، میری قیمتی انگوٹھی، واپس آ جاؤ۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں کھو دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اسی لمحے اچانک کنویں کے پانی میں ہلچل ہوئی۔ پانی میں لہریں بنیں اور ایک مینڈک کنویں سے باہر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی آواز نرم مگر پراسرار تھی۔ وہ بولا، اے شہزادی، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ صوفیہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ تم بول سکتے ہو؟ مینڈک نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر صوفیہ کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ کیا تم میری انگوٹھی واپس لا سکتے ہو؟ مینڈک نے آہستہ سے کہا، اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ صوفیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کون سی قیمت؟ تم بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ مینڈک مسکرایا اور بولا، میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ کھانے دینا اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دینا۔ یہ سن کر صوفیہ کو سخت ناگواری محسوس ہوئی، لیکن انگوٹھی کھونے کا ڈر اس ناگواری سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو بس ایک مینڈک ہے، یہ کبھی محل تک نہیں آئے گا۔ جلدی سے اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے میری انگوٹھی واپس لے آؤ، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ سن کر مینڈک فوراً پانی میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس کے منہ میں وہی سنہری انگوٹھی تھی۔ صوفیہ نے جھپٹ کر انگوٹھی پکڑی، اپنی انگلی میں پہن لی اور بنا پیچھے دیکھے محل کی طرف دوڑ پڑی۔ پیچھے سے مینڈک کی آواز آئی، رکو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن شہزادی صوفیہ رکے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن شہزادی صوفیہ چاہ چکی تھی۔ اسی رات محل میں ایک شاندار شاہی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ عامر اپنے تخت پر تشریف فرما تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ دروازے پر ایک مینڈک کھڑا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، شہزادی صوفیہ۔ شہزادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مینڈک نے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر صوفیہ گھبرا گئی اور فوراً بولی، ابا جان، یہ تو بس ایک مینڈک ہے۔ بادشاہ عامر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، بیٹی، وعدہ اس چیز کی قیمت سے نہیں ناپا جاتا جو تم نے دی یا لی ہو۔ وعدہ ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ مجبوراً صوفیہ نے مینڈک کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مینڈک نے اس کی سنہری پلیٹ میں سے کھانا کھانا شروع کر دیا اور صوفیہ کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، نہیں، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آ رہی تھی اور ان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بے بس تھی۔ آخرکار اس نے مینڈک کو اپنے بستر کے ایک کونے میں سونے دیا۔
दिन गुजरते गए। मेंढक हर वक्त उसके साथ रहता, उससे बातें करता। वो उसे चांदनी रातों की कहानियाँ सुनाता और आहिस्ता आहिस्ता सूफिया को अपने दिल की तन्हाई का एहसास होने लगा। रफ्ता रफ्ता उसका दिल बदलने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ अब भी बाकी था। तीसरी रात घबराहट और उलझन में वो अचानक चीख उठी, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से में आकर उसने मेंढक को जोर से दीवार की तरफ फेंक दिया। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तेज़ हवा चलने लगी और फिज़ा में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। जब रोशनी ख़त्म हुई तो वहाँ एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सूफिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। वो नौजवान मुस्कुराकर बोला, मैं शुमाली सल्तनत का शहज़ादा ज़ैन हूँ। एक जादूगरनी मोलविना ने मुझे उस वक्त मेंढक बना दिया था जब मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने बद्दुआ दी थी कि सिर्फ एक सच्चे दिल वाली शहज़ादी ही इस जादू को तोड़ सकती है। शहज़ादी सोफिया की आंखों में आंसू भर आए। शहज़ादा ज़ैन ने नरमी से कहा, तुम डरी हुई ज़रूर थीं, मगर तुमने अपना वादा पूरा किया और इसी ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसी वक्त शोर सुनकर बादशाह आमिर कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने सारी हकीकत सुनी तो खुशी से उनका चेहरा रोशन हो गया। जल्द ही इस खुशी की खबर पूरे महल में फैल गई। शहज़ादा ज़ैन का वफ़ादार साथी सर राउन भी वहाँ पहुँचा और जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। शहज़ादा ज़ैन ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, मेरी सल्तनत तुम्हारी मुंतज़िर है। चंद दिन बाद सुनहरी आसमान के नीचे शहज़ादी सोफिया और शहज़ादा ज़ैन की शादी हुई। महल खुशियों, दुआओं और मुस्कुराहटों से भर गया। जब वो दोनों सुनहरी रथ में सवार होकर रवाना हुए तो सोफिया ने मुड़कर उस कुएं की तरफ देखा जहाँ से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसने अपनी अंगूठी को देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि असल खूबसूरती दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई, हमदर्दी और वादे निभाने में होती है।